السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیے گئے چند منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی، جس میں سہر فہرست نمبر پر آتا ہے کینپ 2 یعنی کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ نمبر 2، جس کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تقریباً 1100 میگا واٹ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، جس کا مقصد تمام شہریوں کو اتحادی سہولیات کے مطابق 50 لاکھ گھر مہیا کرنا تھا، اور اس کے لیے خاص طور پر درمیانی آمدنی والے اور غیر محفوظ لوگوں پر غور کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے 1000 ارب روپے کے پیکج کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں راشکائی اسپیشل اکنامک زون کی، جس کا مقصد صوبے میں اقتصادی ترقی کے مواقع اور طویل عرصے سے تجارت کی حوصلہ افزائی کے ذریعے علاقائی امن متعارف کروانا تھا۔ اس کے علاوہ بدلتے ہوئے دنیا کے موسم سے نپٹنے کے لیے عمران خان صاحب نے 10 بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس کا مقصد قدرتی ماحول کو سازگار بنانا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بھی کافی ترقیاتی کام کیے گئے۔ دوستو، سی پیک کے اوپر ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی کارڈ میں ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں سوشل یعنی سماجی شعبے کی۔ پیارے دوستو، اس شعبے نے بھی 3.5 سال کے عرصے میں کافی ترقی کی، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے احساس پروگرام، جس کا مقصد ضرورت مند خاندانوں میں 12 ہزار روپے تقسیم کرنا تھا۔ اس پروگرام کا دوسرا نام کوئی بھوکا نہ سوئے یہ بھی تھا، جس کا مقصد 12 ملین خاندانوں میں 144 بلین روپے تقسیم کرنا تھا۔ ناظرین، اس شعبے میں کسان کارڈ بھی شامل ہے۔ دوستو، مختلف سرکاری پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے کسانوں کو کسان کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد کسانوں کو ریلیف مہیا کرنا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ اس شعبے میں کیا جانے والا سب سے اہم کام، جس کا غریب عوام کو بہت فائدہ تھا، وہ تھا صحت انصاف کارڈ، جس کے ذریعے کوئی بھی خاندان سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کسی بھی نجی یا سرکاری ہسپتالوں میں کروا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے نوجوانوں کو کامیاب کرنے کے لیے کامیاب جوان کے نام سے ایک منصوبہ بھی جاری کیا گیا۔ دوستو، یہ پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا ہی حصہ تھا، جس میں روزانہ 40,000 لوگوں کو کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ایک گرین پاکستان کے نام سے منصوبہ شروع کیا گیا۔ دوستو، اگر بات کریں بین الاقوامی معاملات کی، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو اقوام متحدہ میں اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ افغان امن معاہدہ بھی کیا، جس کا مقصد افغانستان میں امن لانا تھا۔ اور سب سے اہم اور بڑا کام جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا، وہ تھا OIC کا 48واں اجلاس، جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بے شمار ڈیموں پر بھی کام کیا گیا، جس میں دیامر بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم اور سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سہر فہرست ہیں، اور بھی بہت سے توانائی کے منصوبے ان 3.5 سالوں میں شروع کیے گئے۔ دوستو، اس کے علاوہ کرونا وبا کے دوران عمران خان صاحب کے کیے گئے اقدامات کو پوری دنیا نے سراہا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو جاتے وقت تقریباً 22 بلین امریکی ڈالر پاکستان کے سرکاری خزانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی کئی شعبوں میں کام کیا گیا، جو کہ ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔